الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وحادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد عليه اللهم صل على محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر المرحوم سيدنا صلاح اختار ابن سيد ماذا حسين بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد مثال ثواب کی مجلس ہے اور اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ سے قرار دیا صلوات محمد علیہ اللهم صل على کہ جس میں اللہ نے آگاہ کیا اور ہوشیار کیا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہر شے کے لیے موت ہے، ہر شے کے لیے فنا ہے۔ بار دیگر سے بات کروں اللهم صل على محمد وآل محمد مرنا سب کو ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ موت ایک ایسا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جس میں کسی شریعت، کسی امت، کسی قوم، کسی مذہب، کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ احکام میں اختلافات ہے، مسائل میں اختلافات ہے، لیکن موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی موت پردیس میں ہو جاتی ہے تو کسی کی موت دیش میں ہو جاتی ہے۔ مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے، باقی اس دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تذکرہ ہے اور انسان کی زندگی کی بات ہے، مرنا ہر انسان کو ہے، اور اس انسان کی مجبوری اور اس انسان کی کمزوریوں کو اللہ نے اس طریقے سے اجاگر کیا کہ دیکھو ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت ہونے والی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سلسلہ موت اور مرحلہ موت میں مختار نہیں، مجبور ہے۔ کہاں موت آنی ہے، کب مرنا ہے، یہ کوئی انسان منتخب نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا مسکین ابن آدم، کہ یہ ابن آدم کتنا مجبور ہے، کتنا لاچار ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ مکتوب العمل، اس کے تمام عمل کو لکھا جاتا ہے، ومکنون الاجل، اور اس کی موت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کو نہیں پتا ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ مقدس ہو، مطہر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسے موت کب آنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے موت کب آنی ہے تو دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے۔
لیکن اللہ نے اس امر کو پوشیدہ رکھا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کو کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے. اور کتنا مجبور ہے یہ انسان کہ جس کے اعمال تو لکھے جاتے ہیں، جس کے ہر ذرہ ذرہ جو بھی یہ قدم اٹھاتا ہے اس کا ہر قدم لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو موت کب آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں. یہ موت چھپی ہوئی ہے. تو پتا چلا کہ موت کے سلسلے میں انسان مجبور ہے. اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا، لیکن دو مقام ایسے کہ جہاں پر انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. وہ دو مقام کون سے ہیں؟ کا پہلا مقام، انسان پیدا ہوتا ہے لیکن پیدا ہونے میں وہ مختار نہیں، مجبور ہے. توجہ نا آپ لوگوں کی. بھائی یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ اسے کب پیدا ہونا ہے، اسے کب خلق کرنا ہے. تو جہاں پر زندگی کی ابتدا ہوئی وہاں بھی انسان مجبور، اور جب زندگی کی انتہا ہوئی موت وہاں بھی انسان مجبور. تو انسان دونوں مرحلوں میں مجبور ہے، پیدا ہونے میں بھی مجبور، آخرت میں بھی مجبور، کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ وہ کب مر سکتا ہے. دونوں مرحلہ میں مجبور ہے. ابتدا بھی مجبوری کا نام ہے، انتہا بھی مجبوری کا نام ہے. صلوات پر محمد آل محمد پر. تو انسان ابتدا میں بھی مجبور ہے، انسان انتہا میں بھی مجبور ہے. دونوں مرحلوں میں انسان مجبور ہے. اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہو سکے، اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کب مر سکے. تو پتہ چلا ابتدا بھی مجبوری کا نام ہے، انتہا بھی مجبوری کا نام ہے. اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو حالات ہے، اس میں اللہ نے انسان کو مختار بنایا. تو پتہ چلا انسان کی مختاری کا جو مرحلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو زندگی سے شروع ہوتا ہے اور موت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. اتنا سا مرحلہ اور اتنا سا وقت انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن عجیب ہے انسان، یہ انسان جسے پتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی مجبوری کا نام ہے، اس کی انتہا بھی مجبوری کا نام ہے، بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ ملا اس میں اسے عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ لے کہ میں کلے مختار نہیں ہوں، میرا مرنا بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا پیدا ہونا بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس مختصر سے مرحلے میں یہ انسان کبھی شداد بن جاتا ہے، کبھی فرعون بن جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اور یہ اللہ نے جو انسان کی ابتدا بھی مجبوری سے شروع کی، انتہا کا نام بھی مجبوری ہے، مرنے میں بھی مجبور ہے، پیدا ہونے میں بھی مجبور ہے. اس وقفے کی طرف اور اس حیات قصیر یا حیات قلیل کی طرف جو اشارہ کیا، اللہ نے اشارہ کیسے کیا؟ کہا دیکھو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پہلے اذان کہی گئی، پھر اقامت کہی گئی. پیدا ہونے کے ساتھ اذان اور اقامت. تو طریقہ قانون اور طریقہ شریعت تو یہ ہے کہ جہاں پر اذان ہو، جہاں پر اقامت ہو، اس کے بعد نماز ہوا کرتی ہے. اللہ نے پیدا ہونے کے بعد اقامت تو کہلوائی، اذان تو کہلوائی، لیکن نماز نہیں پڑھوائی، نماز چھوڑ دی. نماز کب ہے؟ کب پیدا ہوتے ہی اذان و اقامت، لیکن جب مر جائے تو پھر ہے نماز. توجہ نا آپ لوگوں کی. بھائی جب پیدا ہوا تو اذان و اقامت، جب مرا تو نماز. کیسی نماز؟ جس میں نہ اذان کی ضرورت، جس میں نہ اقامت کی ضرورت. کیوں ضرورت نہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ابتدا میں اذان کہلوائی، ابتدا میں اقامت کہلوائی، اب نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے انسان کی زندگی بس اتنی ہے جتنی اذان و اقامت کے بعد نماز کی دیر ہوتی ہے. بس اتنی سی زندگی ہے، اتنی سی زندگی کہ جتنی نماز اور اقامت کے بعد اذان میں وقت، نماز میں وقت ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب انسان اذان کہہ لیتا ہے، اقامت ہو جاتی ہے، تو وہ نماز تک کوئی گناہ نہیں کرتا. توجہ نا آپ لوگوں کی. جب انسان مصلی پر جاتا ہے، اذان و اقامت ہوتی ہے، تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرتا. کیوں گناہ نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب میں معبود حقیقی کے سامنے جا رہا ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. میں معبود حقیقی کے روبرو ہوں،
اسی لیے انسان گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا. حد تو یہ ہے اگر کوئی آ کر کوئی ایسی بات کہے کہ جس میں تھوڑا بہت شائبہ گناہ کا ہو تو انسان کہتا ہے بعد نماز بات کریں گے. ابھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وضو ہو چکا ہے, اذان ہو چکی ہے, اقامت ہو چکی ہے. تم اب بھی یہ باتیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز و اقامت کے بعد گناہ کا تصور نہ ہو, گناہ نہ کیا جائے. تو اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسے ہی ہے جیسے نماز و اقامت کے بعد اذان تک جماعت تک کوئی گناہ نہیں کرتا, تو ایسے ہی تم بھی اپنے پیدا ہونے سے مرنے تک کوئی گناہ نہ کرنا. اور اگر کوئی گناہ نہ کیا تو تم میرے بندے ہو, اور اگر تم نے گناہ کیا اور جو انتہا ہوگی وہ موت نہیں ہلاکت کہلائے گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو موت ہر انسان کو آنی ہے. ما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کہاں مرنا ہے, کسی کو نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مجبور ہے. تو یہ موت ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں موت؟ کیا انسانوں کا ہمارے سامنے سے دور ہو جانا موت ہے, یا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جانا موت ہے؟ کسے موت کہا جاتا ہے؟ ہم نے قرآن کو دیکھا تو آواز آئی یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, استجیبوا, جب تمہیں بلائے. کون؟ اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ کا نبی تمہیں آواز دے تو تم لبیک کہا کرو. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں حیات دے سکے. جو ہے نا آپ لوگوں کی بھائی اس کائنات میں ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے. موت کی ضد حیات ہے. جہاں حیات ہوگی وہاں موت نہیں, جہاں موت ہوگی وہاں حیات نہیں. بھائی جیسے ہی موت نے آپ کو چھوا, حیات نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. جب تک حیات باقی ہے موت آپ کے قریب نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہے, اور اجتماع نقیضین محال ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ نے کیا کہا کہ جب تمہیں نبی بلائے تو اسے لبیک کہا کرو. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں حیات دے سکے. عجیب بات ہے, بلایا زندوں کو جا رہا ہے اور بات حیات کی ہو رہی ہے. کیا اللہ یہ تو بتا بھائی جن کو بلایا جا رہا ہے, جن کو بلایا وہ زندہ ہے, تو پھر یہ حیات کیسی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کا تعلق سانس چلنے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق بولنے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق چلنے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق تفریح کرنے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق کھانے سے نہیں ہے, حیات کا تعلق پینے سے نہیں ہے. کہ پھر یہ حیات کیا ہے؟ جب تفسیر کو دیکھا گیا تو ملا المراد من الحیات الولایت علی بن ابی طالب, حیات سے مراد علی کی ولایت ہے. تو پتہ چلا اگر علی کی ولایت ساتھ ہو تو انسان باحیات ہے, اور اگر ولایت نہ ہو تو چلتا پھرتا تو ہوگا لیکن حیات نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. چلنا پھرنا زندگی کی علامت نہیں ہے, سانس لینا زندگی کی علامت نہیں ہے. امام صادق اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام صادق نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ یہ بتا موت کیا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. کیا کہا؟ بتا موت کیا ہے. اب صحابی کا جتنا علم تھا جواب دیا, مولا موت سانس کا رک جانا موت کہلاتی ہے. کہا صرف سانس کا رک جانا موت کہلاتا ہے؟ کہاں انسان بول نہ سکے, سانس نہ لے سکے, اسے موت کہا جاتا ہے؟ امام نے کہا ہرگز نہیں, اسے موت نہیں کہتے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کر کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ موت کسے کہتے ہیں. کہا دیکھو سانس کا لینا ضروریات زندگی ہے, موت نہیں ہے. بھائی سانس زندگی کی ضرورت ہے, اور ضروریات کل نہیں ہوتے. توجہ ہے آپ لوگوں کی, ضروریات کل نہیں ہوتے. کل اور ضروریات میں فرق ہوتا ہے. اگر میں وضاحت کروں تو ٹائم ہو جائے گا, کافی طلبہ کا مجمع ہے. تو ہر جو چیز ضروری ہو وہ کل نہیں ہوتی. اگر ایک شے کسی شے کے اوپر متوقف ہے تو توقف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر متوقف ہے وہ کل ہے, نہیں, یہ نہیں ہے. تو ضروریات ہے. کہا پھر مولا بتائیے موت کیا ہے. کہا جو میں بتاؤں گا یقین کرو گے. کہا مولا جو کچھ آپ نے بتایا آج تک یقین کیا ہے, آگے بھی کریں گے. کہا سنو, جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ حقیقت میں موت ہے,
اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ حقیقت میں زندگی ہے. واہ 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 واہ. جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ حقیقت میں موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ حقیقت میں زندگی ہے. اب سامنے والا خاموش ہے, امام بھی خاموش ہو گئے. اب اس نے دیکھا اتنا بڑا جملہ میں کہاں سمجھ پاؤں گا. کہا مولا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, وضاحت کیجئے مطلب کیا ہے. کہا سمجھے نہیں. کہا مولا سمجھنے کی ضرورت نہیں, آپ نے کہا یقین ہے, آپ مجھے کہے کہ میں مردہ ہوں میں یقین کر لوں گا کہ میں مردہ ہوں, لیکن اگر میں کسی کو بتاؤں تو کیسے سمجھاؤں کہ میرے امام نے یہ کہا ہے کہ جسے تم زندگی کہتے ہو وہ موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے, کیسے سمجھاؤں. کہا یہ بتا جب تم اس دنیا میں آئے تو کیا کر رہے تھے. کہا مولا یہ تو شعور نہیں تھا کہ میں یہ بتاؤں کیا کر رہا تھا, لیکن دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کہا وہ کیوں رو رہا تھا. کہا مولا مجھے نہیں معلوم کیوں رو رہا تھا. کہا سنو, اس کے رونے کا سبب یہ تھا کہ وہ مادر شکمی میں اپنی دنیا کو سب سے بڑی دنیا سمجھ رہا تھا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, کیونکہ یہ عام بات ہے, آج کل انسان اپنی دنیا کو سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے. یہ فطر انسانی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مقام پر میں ہوں اس مقام پر کوئی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے رشتوں کے حوالے سے کہ جب تک کسی انسان کا رشتہ نہیں ہوتا وہ یہ سوچتا ہے کہ جس گھر میں رشتہ دوں گا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر حقیقت جاننی ہے تو کسی گھر رشتہ بھیجو. اپنی اہمیت اپنی حقیقت اپنے آپ اجاگر نہ کرو, دوسرے تمہاری حقیقت بتائیں گے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, دوسرے بتائیں گے تمہاری حیثیت کیا ہے. تو لہٰذا اپنی منزلت بے نفس ہی اجاگر نہ کرو, دوسرے سے پوچھو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. میں کہنے لگوں میں عالم ہوں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, دوسرے سے پوچھو میں کیا ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ صلوات پڑھو محمد علی محمد پر. تو انسان جس دنیا میں رہتا ہے اسے وہ سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں, یہ سب سے بڑی دنیا ہے اور یہ انتہا کا نام ہے, یہ انتہا کا نام ہے. امام نے کہا کیونکہ وہ بطن مادر میں تھا, شکم مادر میں تھا, اسی کو سب سے بڑی دنیا سمجھ رہا تھا. جب دنیا میں آیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں اور یہ سوچ کر رو رہا تھا, لیکن اس کے گھر والے خوش تھے یہ سوچ کر کہ یہ جی رہا ہے. توجہ ہے نا. تو فرق ہے نا, کیونکہ شکم مادر سے جب باہر آیا تو وہ یہ سوچ رہا تھا میں اپنی دنیا چھوڑ رہا ہوں لہٰذا میں مر رہا ہوں, لیکن گھر والے خوش تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مختصر زندگی تھی, یہ اس سے بڑی زندگی ہے, لہٰذا وہ خوش تھے. اور جب تم مرتے ہو تمہارے گھر والے اس لیے روتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ تم مر رہے ہو, لیکن ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم جی رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے شکم مادر کی زندگی اس زندگی کی بنسبت کچھ نہیں, اسی طریقے سے یہ زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے کچھ نہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. موت جسے تم موت سمجھتے ہو وہ حقیقت میں موت نہیں, جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ حقیقت میں موت ہے. تو کیا ہے یہ موت کہ جو ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جسے سب جانتے ہیں کہ سب کو آنی ہے لیکن سب گھبرا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا الحق کو مرم, یہ ایسا حق ہے جو سب کے لیے کڑوا ہے. سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے, سب جانتے ہیں کوئی نہیں بچے گا, سب کو جانا ہے, لیکن جیسے ہی موت کا تصور آتا ہے کہ انسان کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اسے دنیا آخرت کی معرفت نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. اسے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے, اور انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کی زندگی کیا ہے, کیا ہے موت. تو کیا موت نظروں سے دور ہو جانا ہے؟ کیا موت جسموں کا فنا ہو جانا ہے؟ کیا موت آنکھ کا مٹ جانا ہے؟ کسے کہتے ہیں موت؟ ہم نے قرآن سے پوچھا, قرآن یہ بتا موت کیا ہے, کسے موت کہا جاتا ہے؟ تو آواز آئی یحیی الارض بعد موتہا, ہم نے زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا.
ہم نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا. بھئی عجیب بات ہے. اگر موت جسموں کا مٹ جانا ہے, اگر موت آنکھوں سے دور ہو جانا ہے, اگر موت مٹ جانا ہے تو زمین کہاں مٹی؟ بھائی زمین آنکھوں کے سامنے موجود ہے, زمین مٹی نہیں. تو جب زمین ختم نہیں ہوئی, وجود فنا نہیں ہوا, تو پھر موت کیسے موت آ گئی؟ اور جب موت نہیں آئی تو اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا؟ کیوں موت کہا؟ وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ کہ جو زمین کی معرفت رکھتے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ زمین کیسے مردہ ہوتی ہے, زمین کیسے زندہ ہوتی ہے. کب وہ کون لوگ ہیں؟ کب وہ لوگ جو زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں اناج اگا دے, ان سے پتا کرو. ہم پہنچے کسانوں کے پاس, بھائی یہ تو بتاؤ اگر مر جانا مٹ جانا ہے, اگر مر جانا آنکھوں سے دور ہونا ہے, اگر مر جانا وجود کا ختم ہو جانا ہے, تو زمین مری نہیں مری تو وجود کیوں ختم نہ ہوا؟ کہا نہیں قبلہ, وجود کا ختم ہو جانا موت نہیں, بلکہ پھر موت کیا ہے؟ کہا اگر زمین بنجر ہو جائے, دانا نہ اگائے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بھائی زمین اگر دانا نہ اگائے, اس میں دانا ڈالا جائے, نہ اگا سکے, اسے بنجر کہا جاتا ہے, اسے مردہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین مردہ ہو گئی, یہ زمین مر گئی. کیوں مر گئی؟ کیونکہ دانا ڈالا, اگا نہ سکی. کا نتیجہ کیا ہے؟ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زمین اب کسی کے کام نہیں آ سکتی. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بھئی یہ زمین اب کسی کے کام نہیں آ سکتی, کیونکہ اب یہ دانا اگائے گی نہیں. جب دانا نہیں اگے گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا موت و حیات کچھ نہیں, بلکہ کسی کے کام نہ آنا موت ہے. اگر کوئی کسی کے کام نہ آئے تو وہ موت ہے. پڑوسی پڑوس میں ہو, بھوکا ہو, اس کے کام نہ آؤ تو تم چلتے پھرتے تو ہوگے لیکن زندہ نہ ہوگے, بلکہ موت ہوگی. تو کسی کے کام آنا موت ہے, کسی کے کام آنا زندگی ہے. وجود کا ختم ہو جانا موت نہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ عجیب ہے ابن آدم, اس چیز کا حل تلاش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں, اور اس چیز کا حل تلاش نہیں کرتے کہ جس کا حل موجود ہے. لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیا چیز ہے؟ کہا موت ایک ایسا امر ہے کہ جس سے فرار نہیں. لیکن ہر انسان کبھی ڈاکٹر کے پاس, کبھی طبیبوں کے پاس, کبھی مولویوں کے پاس موت سے بچنے کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے. لیکن آخرت کہ جس میں اسباب حیات اور اسباب معرفت اور اسباب زندگی جمع کی جا سکتی تھی, جس سے بچا جا سکتا تھا, اس کے لیے کچھ انتظام نہیں کرتا. بھئی آخرت میں بچا جا سکتا ہے, آپ عقاب سے بچ سکتے ہیں, عذاب سے بچ سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے. تو لہٰذا جس کے لیے حل تلاش کرنا چاہیے اس کا حل نہیں ڈھونڈتا انسان, لیکن جس کا کوئی حل نہیں اس کا تلاش کرتا ہے. عجیب بات ہے, قول معصوم ہے, قول امام ہے کہ انسان جس کا حل نہیں اس کا حل تلاش کرتا ہے, اور جس کا حل ہے اس کا حل تلاش نہیں کرتا. تو کیا سب لوگ ایک جیسے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کیا سب لوگ ایک جیسے ہیں؟ نہیں, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہے. دو گروہ ہے. ایک وہ گروہ جو ناظر الحال ہوتا ہے, صرف حال کو دیکھتا ہے, لیکن ایک وہ گروہ جو ناظر الواقع ہوتا ہے, جو واقع کو دیکھتا ہے. دو گروہ ہے, اور دونوں گروہ میں بڑا فرق ہے. جنہوں نے صرف اور صرف اس بات کو دیکھا کہ وہ اپنی زندگی کو بچا لے, موت سے بچ جائے, ان کا الگ انجام ہے. اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ موت کچھ اثر نہیں رکھتی, ہماری آخرت بچ جائے, اس کا ایک الگ انداز ہے. کیا دونوں گروہ موجود ہے؟ کہاں نظر آئیں گے؟ کہ اگر دونوں گروہ کو دیکھنا ہے تو آؤ کربلا کے میدان میں. 72 وہ تھے جو آخرت کا اسباب جمع کر رہے تھے, لاکھوں وہ تھے جو موت کا حل تلاش کر رہے تھے, لیکن نتیجہ یہ نکلا 72 آج بھی زندہ ہے, لاکھوں نہ جانے کب سے مر گئے. اس کی مثال موجود ہے, کربلا کا میدان موجود ہے. دونوں گروہ موجود تھے. وہ بھی گروہ تھا جو آخرت کو دیکھ رہا تھا, وہ بھی گروہ تھا جو زندگی کو دیکھ رہا تھا کہ ہم اس کا حل تلاش کر لے جس سے ہمیں موت نہ آ سکے. امام نے کہا نہیں, جو موت سے حل تلاش کر رہے تھے وہ مر گئے, مٹ گئے, لیکن جو آخرت کا حل تلاش کر رہے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. یہ دعویٰ تھا, دلیل کہاں؟ امام نے کہا نہیں, گھبراؤ نہیں,
दावे के साथ दलील भी दूंगा। जब बाजार में काफिला पहुंचा, नोके नेजा पर सरे हुसैन बुलंद हुआ और बुलंद होने के बाद कुरान की तिलावत करके बताया, हमारा दावा बिला दलील नहीं, वो दावा था कि हम जिंदा है। ये हमारी दलील है कि हम जिंदा है। सरो तन में जुदाई हो सकती है, लेकिन हमें मौत नहीं आ सकती। ला मौत माहा, ये वो नाम है कि जिनके साथ मौत नहीं होती। ये मौत एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं बख्शती। हद तो ये नबियों को ना छोड़ा, जनाब सलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत, और अचानक पूछा कौन मेरी मर्जी के बगैर आ गया? कहा सलमान अब वो बातें गई, मैं वो हूं जिस पर किसी की मर्जी नहीं चलती। भाई यही तो कहा था जब जनाब सलमान ने पूछा मन अंता, तू कौन है? कहा अना मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूं। ये अना कहकर फरिश्ते ने अपनी अनानियत जताई, कहा देख लो मैं वो हूं जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। मौका ना दिया सलमान को, लेकिन खुदा की कसम वो वहदहु ला शरीक है, उसे किसी की अना पसंद नहीं। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई सिवाय अली के उसे किसी की अना पसंद नहीं। फरिश्ते ने अना कहकर अनानियत को जाहिर किया। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, इस अनानियत को भी तोड़ दूंगा, इस अनानियत को भी खत्म कर दूंगा। और कब खत्म किया? जब दरे ज़हरा पर आया। यही फरिश्ता जो जनाबे सलमान को कह रहा था अना, आज यहां खड़ा कह रहा है कि मैं मुंतजिर हूं आपकी इजाजत का। तो ये दर वो है कि जहां बगैर इजाजत के मलकुल मौत ना आ सका। तो मौत विलायत अली के साथ नहीं, मौत उन लोगों के साथ है कि जिन्होंने अली का दामन छोड़ दिया। मौत सरोतन में जुदाई का नाम नहीं। अगर मौत सरोतन में जुदाई का नाम होता तो हुसैन नो के नेज़ा पर तिलावत करके ये ना बताते कि हम आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। और वो लोग जो मौत का हल तलाश कर रहे थे वो ऐसे मिट गए कि उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं, नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं। जबकि कितनी बड़ी तादाद थी भाई, लाखों का मजमा था, और लाखों के मजमे में ये भी नहीं पता कितनी तादाद होगी, इख्तिलाफ उलमा का। लेकिन इतना तो रिवायत में मुत्तफक अलैह है कि जब हमला होता था तो लोग कूफे की दीवारों से टकराने लगते थे। तो कूफे की दीवार से टकराना आप नजफ में मौजूद है, कितना बड़ा लश्कर होगा। तादाद ना सही, आप मसाहतन देख ले कि कितना बड़ा मजमा होगा। इतने बड़े मजमे में कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मौत से बचने का हल तलाश किया। लेकिन वो 72 जिन्होंने आखिरत से बचने का हल तलाश किया वो आज भी जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। और ऐसे जिंदा है कि उन पर कभी मौत का असर नहीं पड़ा। जब इमाम ने कासिम से पूछा कासिम मौत को कैसा महसूस करते हो? कहा अहला मिनल असल, हम शहद से ज्यादा मीठा महसूस करते हैं। आप देखें क्या हकीकत है मौत की इनकी नजर में, कि हमारे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। कौन पूछ रहा था? हुसैन। किससे पूछ रहा था? जनाब कासिम से, कि बेटा मौत कैसी महसूस कर रहे हो? कहा बेटा हम अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी हमारे लिए मौत है। क्यों? क्योंकि हम हक पर है। जो हक पर हो वो मौत से नहीं डरता, मौत से वो डरता है जो बातिल पर हो, जिसके साथ हक का साथ ना हो। और यही वजह है कि इमाम का ये हक और इमाम का ये तरीका लोगों से बर्दाश्त ना हुआ और इमाम की फजीलत अजमत बर्दाश्त ना हुई। तरह तरह के जुल्म अहले बैत पर ढाए गए। हद तो ये है कि हुसैन ने मदीना छोड़ा, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, उसके बाद एक के बाद दिगर शहादत शुरू हो गई। तारीख ने लिखा कि जब खेमों में कोई ना बचा, एक मर्तबा हुसैन ने माँ की कनीज फिजा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा फिजा मेरा पुराना लिबास तो लेकर आओ। फिजा गई, लिबास लेकर आई। इमाम ने पुराना लिबास ज़ेबतन किया। उलमा ने जो इसके बारे में लिखा वो ये लिखा कि इमाम का जो मकसद था वो तो इमाम जानते हैं, लेकिन जो तहलीलात उलमा ने बयान की कि इमाम ने पुराना लिबास इसलिए मंगाया कि इमाम जानते थे कि ये जालिम बाद शहादत लिबास तक न छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में न बुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम। पुराना लिबास लिया, लिबास को ज़ेबतन किया इमाम ने, और ज़ेबतन करने के बाद घोड़े पर सवार हुए
میدان میں گئے, تلوار چلانا شروع کی. پوری شہادت مجھے نہیں پڑھنا ہے, بس 2-3 جملے, کیونکہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے تاکہ ان کے حق میں اصال ہو سکے. امام میدان میں آئے, تلوار چلانا شروع کی. تاریخ نے لکھا کہ امام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, عباس تمہیں بڑا شوق تھا کہ تم بھائی کی جنگ دیکھو. علی اکبر تمہیں بڑا شوق تھا کہ تم بابا کی جنگ دیکھو. آؤ آج عباس علی حسین کی جنگ دیکھو, آؤ آج علی اکبر حسین کی جنگ دیکھو. تاریخ نے لکھا کہ ایسا حملہ تھا حسین کا کہ لشکر دیواروں سے ٹکرانے لگا. الامان الحفیظ کی صدائے بلند ہونے لگی. لیکن خدا کی قسم یہ امتحان امام تھا کہ جس امتحان پر کوئی نہ کامیاب ہو سکے اس پر حسین کھڑا ہے. ایک مرتبہ آواز آئی, حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. تاریخ نے لکھا کہ وہ حسین جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا, ایک مرتبہ تلوار کو میان میں رکھا. تلوار کا میان میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی. اب جب بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی, حسین درمیان میں ہے, چاروں طرف لشکر ہے اور چاروں طرف سے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا. تاریخ نے لکھا کہ کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا. حد تو یہ ہو گئی کہ غربت کی انتہا یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر پھینک دیا. تاریخ نے لکھا فاطمہ کا لال, رسول کا نواسا پشتے ذوالجناح پر ڈگمگانے لگا. اب جب ڈگمگانے لگا, ایک مرتبہ ذوالجناح کی باہوں میں اپنی باہوں کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا, حسب با وفا, ارے تم جانتے ہو یہ میرا مقتل نہیں ہے, مجھے میرے مقتل کے قریب لے کر چل. اب گھوڑا چلا. تاریخ نے لکھا کہ حسین نے چاہا اب پشتے ذوالجناح سے دائیں جانب سے زمین پر آئے, کسی ظالم نے دائیں جانب سے نیزہ مارا. اب حسین نے چاہا کہ بائیں جانب سے نیچے آئے, کسی ظالم نے بائیں جانب سے نیزہ مارا. تاریخ نے لکھا کہ نیزے آپس میں ٹکرائے, حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم امام مظلوم. ایک مرتبہ جب دونوں نیزے آپس میں ٹکرائے, تاریخ نے لکھا اب زہرا کا لال پشتے ذوالجناح پر کبھی دائیں جانب, کبھی بائیں جانب, کبھی دائیں جانب, کبھی بائیں جانب. اب جب نہ گر سکے, ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے آقا کی زمین پر گھٹنوں کو ٹیکا. اب حسین زمین پر ہے. علماء لکھتے کہ زمین پر نہیں بلکہ حسین کے زخموں پر, حسین کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ حسین کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اب شمر خنجر کو لے کر آگے بڑھا. تاریخ نے لکھا جب شمر خنجر کو لے کے آگے بڑھا, ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے سے ایک بچہ نمودار ہوا. زینب کی آواز آئی, بیویوں ارے اس بچے کو روکو, یہ حسن کا یتیم ہے. تاریخ نے لکھا کہ میدان کربلا میں بچہ حسین کے قریب آیا, ادھر سے شمر نے خنجر کو لہرایا, بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ ہوا میں بلند کیے, شمر کا خنجر چلا, بچے کے ہاتھ قطع ہو گئے. حسین نے فرات کی طرف دیکھا, عباس تیرے شان قلم ہوئے آج یتیم حسن.